السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ آج ہم بات کریں گے 14 اگست پر بھی تھوڑی سی، اور ساتھ ساتھ جو کل فیصلہ کیا ہائی کورٹ اسلام آباد نے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم خصوصی طور پر بات کریں گے چکی لفظ جو ہے چے کاف چھوٹی جے چکی، اس کے 3 مختلف معنی کیا کیا ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ہمارے پیارے پاکستان کی سالگرہ کے دن نزدیک آ رہے ہیں، تو 14 اگست بھی خوشی سے بھی منائیں گے، اور ہم جیسے جن لوگوں کے ماں باپ نے اپنے اس پیارے وطن کے لیے اپنی جانیں دیں، دادا پردادا نے جانیں دیں، ان کو بھی سیلیبریٹ کریں گے ساتھ ساتھ۔ تو 14 اگست ہم تقریباً 75-76 سال سے منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا پاکستان رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی کل کے فیصلے کی طرف۔ تو کل جو فیصلہ ہوا، بظاہر ریلیف ملا ہے عارضی طور پر عمران خان صاحب کو، لیکن پائیدار انصاف نہیں ہوا۔ درخواست یہ دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہمیں جج پر اعتماد نہیں ہے، اور اسے ہمارا جج جو ہے یعنی کیس جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بھیجا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تیسری بار بھی انہی جج صاحب کے پاس دوبارہ بھیج دیا گیا، یہ کہہ کر کہ اسے دوبارہ سے دونوں پارٹیوں کو یعنی مدعی اور ملزم دونوں طرف سے دوبارہ انہیں سنا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے، جبکہ جج کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ بہرحال چلے عارضی ریلیف ہی صحیح، لیکن ملا تو ہے ریلیف، عدالت میں کچھ تو سنوائی ہوئی۔ تو اب آتے ہیں جی ہم لفظ چکی، چے کاف چھوٹی یہ چکی جو ہے یہ ایک لفظ ہے، لیکن یہ 3 مختلف جگہ پہ میری ریسرچ کے مطابق استعمال ہوتا ہے، اور تینوں پہ معنی مختلف ہے۔ لیکن میں معنیوں کی طرف بعد میں جاتا ہوں، پہلے ذرا آج کا سوال کرتے ہیں، اور وہ ویڈیو کے اختتام تک اگر آپ کو جواب آتا ہے تو کمنٹس میں جواب لکھیے، نہیں تو ویڈیو کو جب میں ختم کروں گا تو اس وقت اس سوال کا جواب بھی دوں گا۔ تو آج کا سوال ہے جی، وہ کیا ہے جو مرد میں 3 اور عورت میں 4 ہوتے ہیں؟ اس پر آپ نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اور اس دوران باقی ویڈیو جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اب لفظ ہے جی چکی، یہ 3 مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر جیل کے اندر جو قیدیوں کے رہنے کا کمرہ ہوتا ہے اس کو بھی چکی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب بچہ یا بڑا کسی کو کاٹتا ہے تو اسے کہتے ہیں چکی، اس نے جی مجھے چکی مار لی ہے یا چکی کاٹ لی ہے۔ تو اسی طرح سے تیسرا چکی لفظ ہوتا ہے جہاں سے ہم آٹا پیسنے کے لیے دیتے ہیں اور لیتے ہیں، یا چکی جس میں آٹا یا مرچیں یا مزید کچھ اور چیزیں بیسن وغیرہ دال چنا جو ہے اس کو پیس کے بیسن بنایا جاتا ہے، اس کو بھی چکی بولتے ہیں۔ تو ان پر مزید تفصیل کی ضرورت صرف ایک ہے، جو چکی جیل میں ہے اس چکی میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے 5 آدمیوں کی، لیکن وہاں پر زبردستی 7 سے 10 لوگوں کو رکھا جاتا ہے، جبکہ ان کا اس طرح سے 7 سے 10 لوگ جب ہو جاتے ہیں تو رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظلم آج کل پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ہو رہا ہے، ان کو ایک چکی کے اندر 10 بعض صورتوں میں یہ بھی معلومات ملی ہے کہ 12 لوگوں کو بند کیا گیا ہے۔ تو یہ جی آج کا جو خصوصی ہمارا سسٹم تھا اس میں چکی لفظ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کو، لیکن ساتھ ساتھ اب
14 اگست تک کم از کم ہمیں یہ بات جو ہے نا زیادہ زور دے کر کرنی ہے کہ ہمارا ملک 14 اگست 1947 کو بنا، اس کے لیے کیسے کیسے، کہاں کہاں، کیا کیا دشواریاں آئیں. میں سب کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑی تھوڑی بات ہم ہر دفعہ کریں گے اسی حوالے سے. بلکہ میں یہ بھی دعوت دوں گا کہ آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ جن کے والدین یا دادا پردادا نے پاکستان بننے میں حصہ لیا تھا، وہ کم از کم کمنٹس میں جا کے اپنا نام ضرور لکھیں، تاکہ ایک یادگار بن جائے کہ پاکستان بننے کے لیے بناتے وقت کن کن لوگوں نے کس کس طرح کی قربانیاں دیں اور کیسے کیسے حصہ لیا. تو اگر اس حوالے سے آپ لوگ کمنٹس میں لکھنا پسند کریں تو وہ ضرور لکھیے گا. اسی طرح سے کوشش کیا کریں کہ اچھی باتوں کی جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی وہ بات پہنچے. میں کوشش کیا کروں گا ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ یا ایسے سوالات آپ کے لیے چھوڑ دوں جو دوسروں کے نالج میں اضافہ کرے اور اس اضافے کا آنے والی نسل کو فائدہ ہوتا رہے. یعنی اگر ہمیں معلومات ہوں گی تو ہم ہر موضوع پہ بات کر سکیں گے، خصوصی طور پر اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمارا سب سے بڑا کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہم سچ بولیں، ہمیں اپنی عادت میں جھوٹ بولنے کی جو عادتیں ہیں ان کو ختم کریں، جہاں جہاں بھی ہم غلطی کر رہے ہیں وہ اس غلطی کو ختم کریں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی خصوصی طور پر اس حوالے سے تربیت کریں کہ اور سارا کچھ جو مرضی کرو لیکن جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو. اسی طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب ہم خود جھوٹ نہیں بولیں گے اور ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے نہیں بولیں گے تو اس کا اثر آہستہ آہستہ آس پاس کے معاشرے پہ بھی پڑے گا. میں پوری یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اگر ہم صرف ایک سچ بولنے کی عادت اپنی درست کر لیں تو ہمارے معاشرے میں کم از کم بھی 80% برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. تو عہد کریں صرف پاکستان کی یاد ہی نہ مناتے رہیں، پاکستان بننے کی سالگرہ ہی نہ مناتے رہیں، صرف باجے بجا کر، شور مچا کر، بگل بجا کر صرف اس طرح سے 14 اگست موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کے نہ مناتے رہیں، بلکہ حقیقی طریقے سے جشن منائیں، دوسروں کی مدد کر کر، سچ بول کر، دوسروں کو خوشی سے مسکراتے ہوئے اپنے وطن کی سالگرہ کی مبارکباد دے کر، اور کم از کم یہی عہد کر لیں کہ ایک ہفتہ جو ہمارے پاس یہ ہے، اس ایک ہفتے میں ہم کم از کم روزانہ خصوصی طور پر جب بولیں تو اس وقت سوچیں کہ اب کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. تو یہ تھوڑی سی اپنی عادتیں بدل لینے سے ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. تو اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا میں اپنے طور پر جو کچھ کر رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں یا نہیں؟ ہر پاکستانی، یعنی یہ 24 کروڑ پاکستانی اگر سچ بولنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر وہ بڑا انقلاب آ سکتا ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو آئیے پاکستانیوں، آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم سچ بولیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دیں گے. اب آتے ہیں سوال کے جواب کی طرف. یقیناً جن کو آتا ہوگا انہوں نے کمنٹس میں جواب لکھ دیا ہوگا، نہیں تو میں اب جواب بتا رہا ہوں. وہ ہے جی، اس کا جواب ہے، سوال تھا وہ کیا ہے جو مرد میں 3 اور عورت میں 4 ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا جی حروف، یعنی میم رے دال مرد 3 حروف، عین واو رے تے عورت 4 حروف. تو یہ اس کا جواب رہا جی. اور اب اس عہد کے ساتھ سچ بولیں گے اپنے پاکستان اور اپنے مذہب کی بہتری اور سربلندی کے لیے. خوب جیے، پاکستان بھی قائم رہے، ہم بھی اس کے اندر خوشی سے جئیں. دشواریاں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمارے اوپر سے ہٹا لے اور ہم کامیاب ٹھہریں اپنے وطن کے لیے، اور ہم
ہمارا وطن قائم رہے، ہمارے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے۔ پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔